السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ محترم ناظرین، اس وقت میرے خطاب کا موضوع ہے اسلام کا نظام زکوٰۃ۔ اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے اسی کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ مذہب اسلام جسے ہم لوگ مانتے ہیں، جو پوری انسانیت کا مذہب ہے، مذہب اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ اس سلسلے میں بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے جس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی بنیاد ہے توحید و رسالت کی گواہی دینا، دوسری بنیاد ہے صلاۃ قائم کرنا، تیسری بنیاد ہے زکوٰۃ دینا، چوتھی بنیاد ہے حج کرنا، اور 5ویں بنیاد ہے رمضان کا روزہ رکھنا۔ یہ ہے اسلام کے ارکان خمسہ۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک اہم رکن ہے، ایک اہم حصہ ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت مکی زندگی میں نہیں ہوئی۔ جس طرح کے حالات تھے، مسلمانوں کے معاشی حالات، ان حالات کے پیش نظر اس کی فرضیت سن 6 ہجری میں مدینہ میں ہوئی ہے، اور جو صاحب نصاب مسلمان ہو اس پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم۔ اے نبی، تم لوگوں کے مال سے صدقہ لو، جس کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کو پاک صاف کر دو، ان کا تزکیہ کر دو۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت سن 6 ہجری میں ہوئی ہے، لہٰذا زکوٰۃ جو اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، دین کے دوسرے تمام ارکان کی طرح اس کو بھی ماننا، اس کو اختیار کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا بے انتہا ضروری ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، چاہے سونا چاندی ہو، غلہ ہو یا نقدی چیزیں ہوں، ان کے بارے میں بڑی وعید ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ یعنی جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اسے خرچ نہیں کرتے، یہاں انفاق سے مراد زکوٰۃ دینا ہے، تو جو لوگ اسے خرچ نہیں کرتے انہیں عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ بہرحال جو لوگ مختلف چیزیں جو نصاب کو پہنچ جاتی ہیں ان میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کی اس حرکت پر انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ مذہب اسلام نے جو زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے، ایک تو زکوٰۃ کی مختلف قسمیں ہیں اور زکوٰۃ کا ایک نصاب بھی ہے۔ زکوٰۃ کی مختلف قسموں میں جیسے عشر یا نصف عشر، یہ غلوں کی زکوٰۃ ہے، اور روپے، پیسے، سونے چاندی میں جو نکالا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ایک چیز اور فرض ہے، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں، آخری عشرہ گزرنے کے بعد عید الفطر سے پہلے جو ادا کیا جاتا ہے، صدقۃ الفطر جس کو کہتے ہیں، یہ بھی فرض ہے۔ ان صدقات کے علاوہ نفل صدقات بھی ہیں، اور نفل صدقات کے علاوہ حکومت وقت کو، جو اسلامی حکومت ہو، اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ اگر حکومت کو ملکی ضروریات کے تحت
اہم معاملات پیش آ جائیں تو قوم کے لوگوں سے اور رعایا سے اور بھی چیزیں حکومت وصول کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کی قسمیں۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، اگرچہ نصاب کی بعض چیزیں مختلف فی ہیں، لیکن راجح طور پر جو نصاب ہے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اسلام کے نظام زکوٰۃ میں جو لوگ کسان ہیں، جن کے ہاں غلہ پیدا ہوتا ہے، پھل پیدا ہوتا ہے، جو بھی غلہ پیدا ہو، جو بھی پھل پیدا ہو، تو اس میں عشر ہے یا نصف عشر ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی حدیث ہیں، بخاری، مسلم اور دوسری کتب حدیث میں۔ اگر کوئی فصل پیدا ہو، اگر کوئی غلہ پیدا ہو آسمانی بارش سے، تو اس میں عشر ہے، اور اگر کسی غلے کی پیدائش ہو اپنی سینچائی سے، مذہب اسلام نے سینچائی کو ایک معیار قرار دیا ہے، دوسرے اخراجات کو نہیں، تو اس میں نصف عشر ہے۔ لیکن غلوں کے سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ غلے میں عشر یا نصف عشر کی ادائیگی اسی دن ہے جس دن غلہ کھیت سے لایا جائے گھر، یوم الحصاد، اس کے کاٹنے کے دن۔ سال گزرنے کی شرط اس میں نہیں ہے، البتہ اس کا ایک نصاب ہے۔ یہ نہیں کہ جو بھی غلہ پیدا ہو اس میں عشر یا نصف عشر ہے، بلکہ اس کا ایک نصاب ہے، اور وہ نصاب ہے 5 وسق، جو موجودہ وزن کے مطابق اس کا وزن ہوتا ہے 7.5 کنٹل۔ اتنا غلہ اگر کسی کے ہاں پیدا ہو اور آسمانی بارش سے پیدا ہو، سینچائی نہ کرنا پڑی ہو، تو اس میں 10 من میں سے 1 من، 10 کلو میں سے 1 کلو نکالا جائے گا۔ اور اگر خود سینچائی کسان نے کی ہے اور اس طرح سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس میں 20 من میں سے 1 من، 20 کلو میں سے 1 کلو، یہ تو غلہ کی بات ہو گئی۔ رہا معاملہ سونا اور چاندی کا، تو سونا کا نصاب ہے 7.5 تولہ، اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ۔ اس میں 2.5% نکالا جائے گا۔ ہم لوگوں کے ہاں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ سونا یا چاندی زیورات کی شکل میں عورتیں رکھتی ہیں، گھروں میں سونا چاندی موجود رہتی ہے، تو ان زیورات میں بھی اسی حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ سونا یا چاندی کے زیورات میں اگر آدمی سونا نہیں نکالتا ہے، چاندی نہیں نکالتا ہے، روپے نکالتا ہے، اور وہ باقی بچا ہوا ہے، جب تک وہ باقی رہے گا، چاہے آدمی نے 10 سال میں اتنی زکوٰۃ نکالی ہے کہ جو سونا کی رقم کو یا چاندی کی رقم کو گھیر لے وہ، لیکن اگر وہ سونا چاندی زیورات کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں باقی ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی سال میں 1 بار۔ اسی طرح سے یہ جو نقدی رقم کا معاملہ ہے، ایک زمانہ تھا جب سونا اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، لیکن بین الاقوامی سطح پر میرا اندازہ ہے کہ 20ویں صدی کے بالکل اوائل میں، بلکہ 1940 یا 43 سے پہلے، عالمی سطح پر کاغذ کے سکوں کا رواج ہوا۔ جب کاغذ کے سکے یا کرنسی نوٹ کا رواج ہوا ہے، تو اس وقت علماء اسلام میں بڑی بحث چلی تھی کہ اس میں ثمنیت ہے کہ نہیں، اس میں قیمت ہونے کی صلاحیت ہے کہ نہیں۔ بہرحال یہی طے ہوا کہ اس میں قیمت ہونے کی صلاحیت ہے۔ اصل میں 10 روپے یا 100 روپے یا 500 روپے کی جو نوٹ ہے، وہ اصل میں ایک رسید ہے، یعنی 500 روپے میں ثمنیت اس طرح سے ہے کہ ہر ملک کو عالمی بینک میں اس بات کی ضمانت دینا پڑتی ہے کہ میرے ہاں اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، اور اسی لحاظ سے ہر ملک کی کرنسی یا اس کے جو سکے ہیں یا جو کاغذ کے نوٹ ہیں، تو ان کی قیمت بڑھتی ہے۔ تو اب عالمی طور پر منڈی میں، بازاروں میں، شہر میں، دیہات میں، بہرحال کاغذی کرنسی کی حیثیت وہ سونے چاندی کی رقم ہی کی ہے، اور اس میں ثمنیت ہے، اس سے خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اب اگر کسی کے پاس
سونا اور چاندی نہیں ہے، اس کے پاس روپے ہیں، تو روپے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کس طرح سے کی جائے گی؟ تو اس سلسلے میں کئی رائے لوگوں کی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ بھائی اگر آدمی کے پاس اتنے روپے ہوں جتنے روپے میں 7.5 تولہ سونا خرید سکیں اور اتنے روپیوں پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اگر کسی کے پاس اتنے روپے ہیں کہ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے اور اس پر سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ایک رائے یہ ہے کہ سونا اور چاندی کا اوسط نکالا جائے گا، اوسط نکال کر کے پھر روپے دیکھے جائیں گے کہ وہ روپے نصاب تک پہنچتے کہ نہیں پہنچتے ہیں۔ اس سلسلے میں جس رائے کو راجح سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ چاندی کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایک تو اس میں غربا کا لحاظ بھی ہے اور دوسرے علمی طور پر اس کی اہمیت بھی ہے۔ محترم ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے تھوڑے سے وقفے کا، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ محترم ناظرین، مختصر وقفے کے بعد میں پھر حاضر خدمت ہوں اور گفتگو کا سلسلہ موضوع کے تعلق سے جاری کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے قرآن کریم میں اور احادیث میں جہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے، مذہب اسلام کا ایک مزاج یہ ہے کہ مذہب اسلام نے بیشتر احکام کی حکمت، اس کا فلسفہ، اس کا عقلی پہلو اور اس کے فائدے بھی ذکر کیے ہیں۔ دیکھیے، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں خذ من اموالہم تطہرہم وتزکیہم، یعنی اے نبی تم ان سے ان کا مال زکوٰۃ میں لو، تطہرہم وتزکیہم، انہیں تم پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے بنیادی مقاصد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا مقصد تطہیر ہے۔ تطہیر اور تزکیہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض مترجمین نے یا مفسرین نے دونوں کو ایک ہی مان لیا ہے، درست نہیں ہے۔ تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پاک کرنا۔ آدمی صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی یہ گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے۔ چھوٹے گناہوں کے لیے، بڑے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ دے گا، اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ تزکیہ ہے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی جب لوگ کریں گے، اے پیغمبر جب تم لوگوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا عادی بناؤ گے تو ان کے نفوس پاک ہوں گے، ان کے نفوس کا تزکیہ ہوگا۔ تزکیہ یہ تربیت کا ہم معنی لفظ ہے، مطلب یہ ہے کہ انسانی نفس کا تزکیہ ہوگا۔ انسانی نفس میں شرور، شر کی بہت سی قسمیں، حرص ہے، بخل ہے، مال کے تعلق سے خیانت ہے، مال کے تعلق سے بے ایمانی کی اور بہت سی شکلیں ہیں، بہت برے برے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی سے وہ اوصاف رذیلہ کم ہو جائیں گی یا ختم ہو جائیں گی، یہی تزکیہ کا مقصد ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے تزکیہ بھی ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد ہے۔ بلکہ اسی لیے اسلامی شریعت نے مال کا جو حق ہے شریعت کا، اس کو نکالنے کے لیے لفظ زکوٰۃ جو استعمال کیا ہے، تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے آدمی کا مال بڑھتا ہے، برکت ہوتی ہے، یعنی برکت بھی ہوتی ہے، اور صحیح معنوں میں جو آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے اس کا مال محفوظ بھی ہوتا ہے بہت سی مصیبتوں سے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی کا مال پاک ہو جاتا ہے میل کچیل سے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کا جو نظام مذہبی اسلام میں ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں، اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اب میں آخر میں تھوڑے سے وقفے میں، تھوڑی سی دیر میں زکوٰۃ کے مصارف کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے مسائل بہت ہیں، لیکن زکوٰۃ کے مصارف کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے
جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کا ذکر کیا گیا ہے، 8 ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہیں، جن پر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مسکین۔ قرآن کریم میں فقراء اور مساکین کے الفاظ بہت سی جگہوں میں استعمال کیے گئے ہیں۔ فقراء کہتے ہیں انتہائی غریب کو، انتہائی مفلس کو، ایسا مفلس جس کی مفلسی کمر توڑ ہو۔ اصل میں لفظ فقیر جو ہے وہ فقر یا فقرہ سے بنا ہے، جس کے معنی وہ کمر کی کڑی کے ہوتے ہیں، ایسی غریبی جو کمر توڑ دے۔ لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ فقیر انتہائی محتاج کو کہتے ہیں، اس کے پاس عام زندگی کی ضروریات کے علاوہ کھانے پینے کی بھی احتیاج رہتی ہے اور بہت ہی غریب ہے، تو پہلا شخص۔ اور دوسرا مسکین۔ مسکین کہتے ہیں جو بہت غریب تو نہ ہو لیکن صاحب نصاب نہ ہو اور زندگی کی بہت سی بنیادی ضروریات کے موقع پر وہ رک جاتا ہے، بات نہیں پوری کر پاتا، وہ بہت سے معاملات اس کے مکمل نہیں ہوتے ہیں، اس کو رک جانا پڑتا ہے۔ انتہائی غریب تو نہیں ہے، بیوی بیمار ہو گئی، بچہ بیمار ہو گیا اور بھی بہت سے مسائل آتے ہیں، اس کو رک جانا پڑا، تو مسکین بھی صدقہ و زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اور تیسرا مصرف ہے نظام زکوٰۃ پر کام کرنے والے لوگ، جو نظام زکوٰۃ پر مامور ہیں، اس کو وصول کرنے کے لیے، اسے اکٹھا کرنے کے لیے ایک نظام ہوتا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو وہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے، لیکن یہاں صحیح حدیث کی روشنی میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ نظام زکوٰۃ پر عامل بن کر یا کارندہ بن کر اہل بیت کا کوئی فرد اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ صحیح حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے اپنے خاندان میں سے کسی شخص کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ نظام زکوٰۃ کا عامل ہو اور اس کو وہاں سے تنخواہ دی جائے۔ تو تیسرا مصرف والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور چوتھا مصرف ہے وہ لوگ جن کے دلوں کو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے نرم کرنا مقصد ہو۔ اس سے مراد کمزور مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جو مذبذب ہوں اور مذبذب ہونے کی وجہ سے ان کے بارے میں خطرہ ہو کہ معلوم نہیں کس وادی میں بہ جائیں، ان پر بھی خرچ کرنا درست ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم سے مراد وہ سنجیدہ اور شریف قسم کے ہندو بھی ہیں جن کے بارے میں توقع ہو کہ وہ اسلام کی سماحت، اسلام کی عالی ظرفی کو دیکھ کر کے ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں ہدایت کی روشنی پیدا ہو۔ تو یہ چوتھا مصرف ہے۔ یہ مصرف منسوخ نہیں ہے، یہ بات درست نہیں کہ عہد صحابہ میں اس کے منسوخ ہونے پر اجماع ہو گیا تھا، جیسا کہ بعض تفسیری حواشی میں موجود ہے۔ یہ مصرف قیامت تک رہے گا۔ اور پانچواں مصرف ہے فی الرقاب، گردن آزاد کرنے میں۔ اصل میں وہ زمانہ تھا جب غلامی کے رواج تھا، مذہب اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی۔ عالمی حالات ایسے نہیں تھے کہ غلامی پورے طور پہ ختم کر دی جائے، لیکن 20ویں صدی کے یہ تیسرے دہے میں، بلکہ 1942 یا 43 میں عالمی طور پر غلامی کے خاتمے کا فیصلہ ہوا ہے۔ مگر اس وقت تک غلامی تھی، اور غلام کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ غلام کی قسم مکاتب، مکاتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آقا اور مالک سے لکھوا لے، تحریر لے لے کہ میں اتنا پیسہ دے دوں تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو ایسا شخص مذہب اسلام نے اس کو زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا ہے کہ اس کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے اس پہ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو وہ پھر رقاب 20ویں صدی میں یا غلامی کے خاتمے کے بعد اب بھی اس مصرف کی تشریح یوں کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص جیل میں چلا گیا، جیل میں قید ہو گیا اور حکومت وقت نے جھوٹی الزامات لگائے، یا آتنکوادی ہے، یہ دہشت گرد ہے، اس کو جیل میں بھیج دیا، اس کی گردن کیا، اس کی پوری جان پھنس گئی، اس کو چھڑانے کے لیے بھی قانونی طور پہ جو خرچ کرنا پڑے اس میں خرچ کر سکتے ہیں زکوٰۃ کو۔ تو پھر رقاب والغارمین، مقروض، قرض بہت بری بلا ہے۔ ایک آدمی
بہت بڑا سرمایہ دار ہے لیکن کبھی کبھی مقروض ہو جاتا ہے اور وہ قرض اس کی تجارت کو لے ڈوبتا ہے، تو اس لیے مقروض بھی اس کا مستحق ہے۔ وہ فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے۔ جہاد یہ ایک اسلامی عمل ہے جو اسلام کے لیے ہر طرح کی کوشش کو شامل ہے، حتیٰ کہ جہاد کا آخری مرحلہ اور آخری مارکہ وہ بھی ہوتا ہے جب اللہ کے باغی بندے، اللہ کے سرکش بندے اللہ کی تعلیمات کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں اور اللہ والوں کی جو حکومت قائم ہو ان کے ساتھ معاہدہ بھی نہ کریں، تو ایسے لوگوں سے باقاعدہ تلوار سے اور ہر دور کے وسائل و ذرائع سے جہاد کیا جا سکتا ہے۔ جہاد ایک دفاعی ضرورت ہے، اہم ضرورت ہے، جس سے ملک محفوظ رہتا ہے، دین محفوظ رہتا ہے، اس میں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اس وقت موجودہ عالمی ملکی حالات میں دینی تعلیم بہت بڑا جہاد ہے، اسی لیے علماء کرام نے دینی تعلیم کے مد میں بھی زکوٰۃ خرچ کرنے کو کہا ہے۔ یہ 7واں مصرف ہے، اور 8واں مصرف ہے ابن السبیل، راستہ زادہ، یعنی راستے کا لڑکا۔ بڑی خوبصورت تعبیر عربی کی ہے، مسافر۔ مسافر اپنے گھر کا مالداری کیوں نہ ہو، لیکن وہ بمبئی آ گیا، لکھنؤ چلا گیا، دلی گیا، بیچارہ مسافر ہے، اس کے پاس آنے جانے کا کرایہ نہیں، اور گھر میں غنی ہونے کے باوجود غربت نے اس کو دبوچ لیا ہے، تو مسافر پر بھی زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے 8 مصارف۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی کے پاس اگر زکوٰۃ کی رقم ہو تو برابر سرابر 8 مصارف پر خرچ کرے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر آدمی انفرادی طور پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو بڑی مشکل پیش آ جائے گی کہ وہ 8 قسم کے لوگوں کو تلاش کرے۔ دیکھیے، ایسا ہے، جیسی ضرورت ہو، جیسے حالات ہوں، اس لحاظ سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس بات کی کوشش ہو کہ کسی ایک مصرف پر محدود نہ کر دیا جائے۔ جیسے اس وقت بہت سے گاؤں میں عشر و زکوٰۃ صرف مدرسوں پہ خرچ کرتے ہیں، غلط ہے، غربا مساکین محروم رہ جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک آخری بات میں عرض کر دوں، بہتر ہے کہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ہو، اور اگر اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت کا جو اجتماعی نظام ہے، جو مالیات کا شعبہ ہے، اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ اسلامی حکومت کی صورت میں آدمی الگ زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتا، لیکن ہندوستان جیسے ملک میں آدمی الگ زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ بہرحال اسلام کا نظام زکوٰۃ یہ عبادت بھی ہے اور انسانوں کے معاشی مشکلات و مسائل کا حل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اسلام کو، اسلام کے نظام کے سارے اجزاء کو سمجھیں اور یقین رکھیں کہ اسلام انسانوں کے سارے مسائل و مشکلات کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام کو سمجھنے کی، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔